اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ مرجعیت عظمیٰ حضرت آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی واقعات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 11ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی 7 سال کی عمر سے حوزوی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر 14 سال کی عمر بابرکت میں آپ کربلا معلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پہنچ گئے، اور پھر اسی طرح سے 16 سال کی عمر میں آپ نجف اشرف عراق حوزوی تعلیم کے لیے پہنچ گئے، تو تمام مدت میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہم و غم تھا کہ تعلیم کے ساتھ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، اور یہ بات بیان کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ شیخ احمد سعیدی کی تربیت کے باعث آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کو تزکیہ نفس کی بہت ہی اہمیت تھی ان کے زندگی میں، اور اس پر بہت ہی توجہ تھی ان کی، اور اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ تزکیہ نفس کے لیے انسان کو ایک مربی کامل اور استاد کامل کے خدمت میں پہنچنا یہ اس کے لیے نہایت ضروری ہے، تاکہ اس سے فیض حاصل کرے اور وہ انسان کی روحانی طور پر تربیت کرے اور اس کی پرورش کرے۔ لہٰذا اس جوانی کے ایام میں ہی آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت ہر روز حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں ان سے ایسے ہی کسی مربی کا تقاضا کرتے اور دعا کرتے کہ انہیں ایک ایسا مربی اخلاق مل جائے۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی الہی طباطبائی نے انہیں بشارت دی اور انہیں خوشخبری دی کہ آپ کا مراد اور آپ کا جو مطلوب ہے، یعنی وہ استاد جسے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں کربلا میں موجود نہیں ہے اور آپ کو نجف اشرف عراق میں ملے گا۔ لہٰذا یہاں ایک تو بہت ہی احسان مند ہوئے مرحوم الہی طباطبائی کے، اور دوسرا ہر سال انہی ایام میں اور اسی تاریخ پر آپ آیت اللہ الہی طباطبائی کے حضور شرف یاب ہوتے اور ان کا شکریہ ادا کرتے اور ان کی قدردانی کرتے کہ انہوں نے ایک نہایت ہی گراں قدر اور کامل استاد کا تعارف کروایا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں، ہم بیان کر چکے آپ کی خدمت میں کہ آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گراں قدر شاگرد مجتہد تہرانی آیت اللہ شیخ محمد تقی عاملی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی آدھی زندگی استاد کامل کی تلاش میں لگا دے، جد و جہد کرے، تلاش کرے، جستجو کرے، اور پھر اسے وہ استاد مل جائے تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا ہے۔ یعنی اس قدر استاد کی اہمیت ہے تہذیب نفس کے مسائل میں۔ لہٰذا آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے استاد کی تلاش تھی، اور ایک ایسے استاد کی تلاش کا ہونا نہایت ہی اہمیت رکھتا تھا۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت اسی کامل استاد کے حضور کو درک کرنے کے لیے کربلا معلیٰ سے نجف اشرف کی طرف ہجرت کی انہوں نے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت نے نجف اشرفی کیوں ہجرت کی؟
یہ ایک سوال ہے۔ وہیں کربلا میں ان ایام میں جب آغا قاضی رحمۃ اللہ علیہ کربلا معلیٰ زیارت کے لیے آتے تو وہاں ان سے استفادہ کر لیتے، کیا ہی ضرورت تھی کہ نجف اشرف ہی شرکت کی جائے اور وہاں پہنچا جائے۔ تو عزیزان محترم، نجف اشرف کا حوضہ ایک بہت ہی قدیمی حوضہ ہے، اور ہماری وہ گفتگو جو ہم عرفان شیعی فقاہتی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور اس سلسلے میں ایک پلے لسٹ بھی موجود ہے ہمارے چینل پر، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ حوضہ علمیہ نجف اشرف میں عرفانی علوم کی ایک تاریخ ہے، ایک خدمت ہے، اور ایسے ایسے بزرگ علماء وہاں پر تربیت یافتہ ہوئے ہیں، انہوں نے تربیت کی ہے اور تربیت حاصل بھی کی ہے۔ لہٰذا عارف کامل ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شاگردوں کی تربیت کیا کرتے تھے تو ان کے محفل درس میں 70 جامع الشرائط فقہا بیٹھ کر ان سے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ 70 جامع الشرائط فقہا یعنی جن کی ایٹ اے ٹائم تقلید کرنا مجزی ہے، وہ فقہا ان کے درس میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ اور ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 اولیاء کی تربیت کی ہے اور انہیں معاشرے کے سپرد کیا ہے۔ انہی 300 اولیاء میں سے اور انہی فقہا میں سے ایک آیت اللہ سید احمد کربلائی ہیں کہ جو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ بس حوضہ نجف کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نجف ایک ایسا حوضہ ہے جس میں تہذیب نفس پر ایک خاص توجہ دی جاتی تھی۔ مرحوم آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم یہ بات آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب میں حوضہ نجف میں داخل ہوا تو 18 اخلاقی اور عرفانی حوضے دائر تھے نجف میں، کہ جہاں باقاعدہ عرفانی اور اخلاقی تربیت کی جاتی تھی۔ 18 ایسے حوضے دائر تھے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حوضہ علمیہ نجف اشرف سختیوں سے اور دشواریوں سے خالی ہو، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ بات آپ کی خدمت میں نقل کر چکے پہلے بھی کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید عبدالاعلیٰ سبزواری کہ جو مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابوالقاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مرجعیت علی الاطلاق کے منصب پر فائز ہوئے، یہی آیت اللہ سبزواری نجف اشرف کے ایک مدرسہ جس کا نام ظاہراً مدرسہ آخوند خراسانی ہے، اس مدرسے سے آیت اللہ عبدالاعلیٰ سبزواری کو صرف یہ تہمت لگا کر خارج کر دیا گیا کہ یہ شخص صوفی ہے۔ یعنی آپ تعجب کریں کہ وہ شخص جو کل کو جا کر جس نے مرجعیت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونا ہے، یعنی اس دور میں جب وہ طالب علم ہے تو اس کی علمی صلاحیت کتنی ہوگی، اس کی جد و جہد کتنی ہوگی، اس کی کوشش کتنی ہوگی، اس کی جو علمی شہرت ہے وہ زمانے طلبگی میں کتنی ہوگی، تو اس دور میں اس کی ان تمام کاوشوں کو نظر انداز کر کے مدرسے سے صرف یہ کہہ کے کہ یہ صوفی ہے انہیں برخاست کر دیا گیا اور نکال دیا گیا۔ یا وہ سخت دور تھا اور دشوار دور تھا کہ اگر کسی طالب علم کے پاس معراج السعادہ جو ایک اخلاقی کتاب ہے اگر پائی جاتی تو اسے مدرسے سے خارج کر دیتے، بعض لوگ اس کی تکفیر بھی کر دیتے، یعنی ایسے بھی ماحول حوضہ علمیہ نجف اشرف میں پایا جاتا تھا۔ تو یہاں بعض افراد ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر کیوں وہ جلیل القدر مراجع تقلید، وہ نامور شخصیات جو حوضہ علمیہ نجف اشرف میں موجود تھیں، وہ ایسے افراد کے دفاع میں کھڑی کیوں نہیں ہوتی، وہ کیوں اپنا کردار ادا نہیں کرتی؟ بعض لوگوں نے مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ سوال کیا کہ اس روش کی اصلاح یہ شخصیات کیوں نہیں کرتی ہیں؟ آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی ہیں، آیت اللہ محمد حسین اصفہانی ہیں، آیت اللہ ناعینی ہیں، یا اس قسم کی جو گراں قدر شخصیات ہیں، وہ اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو عزیزان،
مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ جہاں وہ اپنے شاگردوں کے لیے یہ پہلی شرط لگاتے تھے کہ وہ فقیہ بنیں، اور ہم جو آپ کی خدمت میں مکتب عرفان فقاہتی نجف کو بیان کر رہے ہیں تو اس میں فقہ کو ایک نہایت ہی اہمیت حاصل ہے، لہٰذا تاریخ تشیع میں ہمارے حوزہ علمیہ حوزہ فقاہتی رہے ہیں، حوزہ عرفانی اصولی یا تاریخی نہیں رہے بلکہ حوزہ فقاہتی رہے ہیں، چونکہ فقہ ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس فقہی قوانین پر عمل کر کے صعود اختیار کر سکتا ہے اور عارف کامل بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہر دور میں فقیہ کا ہونا اور فقہ کی تعلیمات کا رائج ہونا، فقہ کے بارے میں جد و جہد کرنا، جو فقہی نظریات ہے ان پر تبادلہ خیال کرنا اور مزید بہتر اس کو پروان چڑھانا اور بہتر انداز میں اسے برہانی کرنا، یہ ہر دور کی ضرورت رہا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی فقہا حوزہ علمیہ کو فقہ سے خالی نہیں چھوڑ سکتے، یا کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے جس سے حوزہ فقاہتی کے کمزور ہونے کا باعث بنے۔ عرفانی پہلو اپنی جگہ اس کو احترام کیا جا سکتا ہے، اسے ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں عرفانی پہلو کو فقاہتی پہلو پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، اور حوزہ علمیہ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ وہ افراد کے جو تہذیب نفس کو تسلیم کرتے ہیں اور ان مباحث کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ افراد بھی ہیں کہ جو فقہ شیعہ پر ہی عمل کرنے کو تہذیب نفس کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دستورات جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں موجود ہیں، لیکن ان دستورات کو یا وظائف کی صورت میں انجام دیا جا سکتا ہے یا ریاضتوں کی صورت میں انجام دیا جا سکتا ہے، یا وہ وظائف تھوڑا فقہ شیعہ سے ہٹ کے وظائف ہیں، یعنی نارمل انسان کی روزانہ زندگی سے وابستہ امور سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے میں وہ افراد جو تھوڑا خشک مقدس قسم کے ہوں، وہ ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں جب دو امور کو آپس میں ان کا مقایسہ کیا جائے تو جو زیادہ اہمیت کا حامل ہو اسے مقدم کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب بھی نماز تہجد کی بات ہو اور درس پڑھنے کی بات ہو تو علماء کہتے ہیں کہ آپ درس کو اہمیت دیں، نماز تہجد کو رہنے دیں، چونکہ درس آپ کا اولویت رکھتا ہے نماز تہجد پر اور نماز شب پر۔ لہٰذا ایسا دور رہا ہے حوزہ علمیہ میں اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور فقہا کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حوزہ علمیہ چاہے وہ نجف ہو، چاہے وہ قم ہو، چاہے وہ مشہد ہو، اس کے فقاہتی پہلو کو ہمیشہ مقدم کیا جائے باقی تمام پہلوؤں پر۔ اور پھر ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ ایک فلٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر کسی کو فلسفی مباحث میں یا عرفانی مباحث میں اور عرفانی تعلیمات میں اس کو جگہ نہیں دی جا سکتی ہے، لہٰذا ایک ایسا فلٹر فراہم کیا جائے کہ جس کی بدولت ہر ایرا غیرہ ان مباحث میں آ کر نہ بیٹھ جائے، صرف وہ خاص افراد ہی آئیں کہ جو واقعاً ان گراں قدر معارف کو، مطالب کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ لہٰذا یہی ایک مناسب فلٹر کی حیثیت رکھتا ہے کہ حوزے میں ایک ایسا سخت ماحول ہو ایسے افراد کی نسبت کہ جو تہذیب نفس کی مباحث پر توجہ دیتے ہیں اور ان مباحث کو اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ وہ افراد دشواریوں میں اور سختیوں میں اپنے آپ کو عبور دے کر اور ان دشواریوں اور سختیوں سے گزر کر کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس فلٹر کا ہونا تکویناً بہت ضروری ہے اور بہت ہی مناسب ہے۔ قطعی بات ہے وہ افراد کے جو کسی غرض و غایت سے ایسے علماء کی مخالفت کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ خداوند متعال ان کی بخشش کرے بہرحال، لیکن ان کا یہ عمل کسی بھی صورت میں مورد تائید نہیں ہو سکتا۔
ہاں، اگر ان کی اجتہادی جو کوشش ہے انہوں نے اس بات کو ایسے درک کیا اور انہوں نے اس بات کو دلائل کی صورت میں یہاں تک پہنچے کہ اس حوضہ عرفانی کا راستہ روکنا چاہیے تو وہ دلیل رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی کی دلیل نہ ہو، عناد کی صورت میں کوئی ایسا کرے، بغض کی صورت میں ایسا کرے، حسد کی صورت میں ایسا کرے، تو یقینی بات ہے کہ اسے اپنے ان اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ لیکن تکویناً حوضہ فقاہتی کے ہوتے ہوئے حوضہ عرفانی کے لیے جو مشکلات موجود تھیں، ان مشکلات کا ہونا ہم ایک فلٹر کی حیثیت اسے جانتے ہیں تاکہ ہر کوئی نااہل قسم کا فرد ان مباحث میں داخل نہ ہو۔ لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی جن کے محضر سے استفادہ کرنے کے لیے آیت اللہ بہجت نجف اشرف عراق تشریف لے گئے تو دو نمایاں چیزیں ان کے درس میں موجود تھیں۔ پہلی چیز کہ آیت اللہ قاضی اپنے درس میں فقہا کو جو ہے وہ فقیہ بننے پر ترغیب دلاتے تھے اور فقیہ کو اپنے درس میں جگہ دیتے تھے۔ بنیادی وجہ اس کی یہی تھی کہ جب کوئی فقیہ شخص ان کے درس میں آئے گا تو وہ اپنے نظریات پر عمل کرے گا، لہٰذا وہ عرفانی دروس جو مرحوم قاضی بیان کر رہے ہیں ان دروس کو سننے کے بعد کسی مرجع تقلید سے جا کر فتویٰ نہیں لے گا، بلکہ خود منابع فقہی میں تحقیق کرے گا اور اپنی تکلیف اور شرعی ذمہ داری کو مشخص کرے گا۔ اسے کسی فقیہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ شخص خود فقیہ ہو، اور اگر فقیہ کی تقلید کرتے ہوئے وہ آئے گا حوضہ عرفانی میں تو یقینی بات ہے ممکن ہے فقیہ اس کا ان چیزوں پر اس کو اجازت نہ دے تو اسے وسط راہ میں حوضہ عرفانی کو ترک کرنا ہوگا، لہٰذا فقیہ بن کر حوضہ عرفانی کی طرف رجوع کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ عرفانی مکتبہ فکر میں ہر کوئی علی قاضی یا طباطبائی تو نہیں ہے۔ جب مرحوم آیت اللہ عبدالہادی شیرازی فرما رہے ہیں کہ 18 عرفانی حوضے دائر تھے تو ان 18 میں سے ایک علی قاضی طباطبائی کا حوضہ ہوگا، باقی 17 تو دوسرے تھے۔ اب کیا معلوم کہ وہ تمام کے تمام بھی وہی حقہ عرفانی معلومات کو آگے منتقل کر رہے تھے، ممکن ہے ان میں سے کوئی انحراف کا بھی شکار ہو۔ لہٰذا ایسے میں ایک فقیہ کا عرفانی حوضے میں داخل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے جو روزمرہ زندگی کے وظائف ہیں اسے بخوبی جو ہے وہ ناپ تول سکتا ہے اور اپنی تکلیف کو معین کر سکتا ہے اور خود کو گمراہ ہونے سے بچا سکتا ہے ایسے انحرافی عرفانوں سے کہ جو ممکن ہے اس دور میں رائج ہوں یا آج کل کے دور میں بھی رائج ہیں۔ لہٰذا ایک شخص کا فقیہ ہونا اور پھر عرفانی حوضے میں رجوع کرنا یہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا اور وہ اپنے شاگردوں کو اس بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک اور ترغیب جسے مرحوم علی قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کو دلایا کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ جائیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت وثنا سے وہ حدیث جو مشہور اور معروف ہے حدیث عنوان بصری، اس حدیث کا مطالعہ کریں اور خود کو اس حدیث پر عمل کر کے اس کا مجسمہ قرار دیں اور حدیث عنوان بصری پر پختہ ان کو عمل ہو۔ لہٰذا عنوان بصری نہایت ہی اہمیت رکھتی تھی اور عنوان بصری پر عمل کرنے کی بدولت ایک شخص جو ہے وہ اپنے نفس کا مراقب رہتا ہے، اس کا نہایت ہی خیال رکھتا ہے اور اسے انحرافات سے بچاتا ہے اور اسے نفسانی آلودگیوں میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ لہٰذا عنوان بصری کو نہایت ہی اہمیت دیا کرتے تھے اور ان دو شرائط پر جو شاگرد عمل کرے ایسے شاگردوں کو مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حلقہ احباب میں ایکسیپٹ کرتے تھے اور تسلیم کرتے تھے۔ اب ایسے پر آشوب دور میں آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت حوضہ علمیہ نجف اشرف تشریف لائے اور حوضہ علمیہ میں آ کر آیت اللہ بہجت نے نہایت ہی گراں قدر اساتید جسے کریم کہا جائے حوضہ علمیہ نجف کی، ان کا انتخاب کیا درس کے لیے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی ان کے درس میں آیت اللہ بہجت جایا کرتے تھے اور نہایت ہی ان سے مانوس تھے
اور جب آیت اللہ طالقانی کا آخری وقت قریب آیا تو آیت اللہ بہجت ان کی نرسنگ کیا کرتے تھے، اس قدر ان سے آیت اللہ بہجت کو انس تھا اپنے استاد سے، اور خود نقل کرتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور نہایت ہی حشاش بشاش، نہایت ہی سرحال ہو کر انہوں نے باقاعدہ اپنے شاگردوں کو درس دیا اور کتاب شریف بہار الانوار سے ان روایات کو بیان کیا کہ جو موت سے متعلق ہیں، جن میں وہ مباحث بیان کی گئی ہیں کہ انسان اس دنیا سے کیسے منتقل ہوگا، عالم برزخ میں کیسے داخل ہوگا، ان روایات کو بیان کیا۔ اور اسی دن آیت اللہ شیخ مرتضیٰ طالقانی کا انتقال ہو گیا۔ یعنی ایسے گراں قدر عظیم اساتید آیت اللہ بہجت نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آ کر انتخاب کیے۔ انہی اساتید میں ہم ایک استاد پہلے بھی بیان کر چکے کہ آیت اللہ بہجت جب وہ کربلا میں تھے تو اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین ناعنی کے نماز سے متاثر تھے، اور پھر جب نجف اشرف میں آئے تو آیت اللہ ناعنی کے درسوں سے آپ نے گراں قدر استفادہ کیا۔ اور اسی طرح آیت اللہ بہجت نے ایک اور گراں قدر استاد کا انتخاب کیا کہ جو آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی غروی المعروف بقمپانی، ان کے درسوں سے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا۔ لیکن ٹوٹلی اگر آیت اللہ بہجت کی زندگی میں دیکھا جائے تو دو استاد نہایت اہمیت رکھتے تھے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں۔ ایک آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی، اور دوسرے استاد گراں قدر آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی قمپانی۔ اس قدر آغائے قمپانی کے درس سے آیت اللہ بہجت مانوس تھے، اور آیت اللہ قمپانی صرف اور صرف درسی اعتبار سے دقیق نہیں تھے بلکہ عملی اعتبار سے بھی۔ مرحوم آغا بہجت نقل فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص آغا محمد حسین غروی اصفہانی کی عبادات کو دیکھ لے تو وہ شخص یہ گمان کرے گا کہ یہ شخص کوئی عالم نہیں ہو سکتا، یہ شخص کوئی بہت بڑا استاد حوزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قدر عبادات کیا کرتے تھے کہ لوگ ان کی عبادات کو دیکھ کر یہ گمان کرتے کہ ایسا عبادت کرنے والا شخص عابد ہو سکتا ہے، مدرس نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ کس قدر وہ اپنی زندگی میں نوافل کو اہمیت دیا کرتے تھے، نماز تہجد کو اہمیت دیا کرتے تھے، روزانہ کی بنیادوں پر نماز حضرت جعفر طیار علیہ الاف و تحیت و ثنا کو پڑھا کرتے تھے، زیارت عاشورہ، اور پھر اس کے آخر میں وہ جو 100 مرتبہ لعن ہے اور 100 مرتبہ صلوات ہے اسے باقاعدگی کے ساتھ آیت اللہ غروی اصفہانی انجام دیا کرتے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت اور بہت سارے اعمال ایسے کہ جو ان کی زندگی میں موجود تھے۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ کوئی ان کی ان عبادات کو اگر دیکھے تو گمان نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا شخص فقیہ بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بہت بڑا استاد حوزہ بھی ہوگا، چونکہ ظاہر درس پڑھانے کے لیے انسان کو دقت نظر کا ہونا ضروری ہے، دقیق مطالعے کا ہونا ضروری ہے، دقیق علمی مباحث پر اس کی دسترس کا ہونا ضروری ہے۔ تو وہ آدمی جو سارا دن ان عبادات میں اور ان وظائف میں مصروف ہو، وہ اتنا وقت کہاں سے نکالے گا کہ ایک طالب علم کو یہ وہ دے۔ لیکن آغا محمد حسین غروی اصفہانی اس قدر دقیق استاد تھے کہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں ان کا درس شہرت رکھتا تھا، اور مدت کے اعتبار سے ان کا درس بہت طویل المدت درس ہوا کرتا تھا، اور دقت کے اعتبار سے ہر کسی کے فہم کا اور ہر کسی کی سمجھ میں آنے والا وہ درس نہیں تھا، چونکہ آغا محمد حسین غروی اصفہانی اپنے درس میں جو بالخصوص اصول کا درس تھا اس میں تمام اصولی نظریات کو فلسفی برہانوں کے ساتھ امتزاج دے کر اسے درس میں بیان کیا کرتے تھے۔ لہٰذا آغا شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کا درس صرف وہ شاگرد سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا جسے فلسفے پر عبور ہو، ہر کوئی ان کے درس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے ان کا درس نہایت ہی خاص تھا۔ اور آغا غروی اصفہانی
ان گراں قدر اعمال اور عبادات کی بدولت ان کے اوپر حضرات ائمہ معصومین کی ایک خاص توجہ تھی۔ مرحوم آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں کہ ان کا توحید کے اوپر ایک ایسا برہان تھا جو انہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں امام کاظم کی جانب سے الہام ہوا تھا۔ تو پس آغا غروی اصفہانی کی تعلیمات ان اور معنویت پر ان کی توجہ ایک خاص سبب تھا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بطور استاد انتخاب کیا۔ مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیع بیان کرتے ہیں آغا شیخ عباس کوچانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آغا بہجت آغا غروی اصفہانی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے، اور وہ طلاب جن کے لیے آغا غروی اصفہانی کا درس دشوار ہوتا، مشکل ہوتا، وہ درس کے بعد آتے اور آیت اللہ بہجت سے سوال کرتے اور اس درس کو سمجھ لیتے۔ لیکن اگر بسا اوقات آیت اللہ بہجت کمرے میں سو رہے ہوں، آرام کر رہے ہوں، تو یہ افراد کمرے کے باہر سے آیت اللہ بہجت سے سوال کرتے اور آیت اللہ بہجت اسی نیند کے عالم میں انہیں ان کے علمی سوالات کا جواب دیتے اور انہیں درس سمجھا دیتے۔ جب وہ افراد چلے جاتے اور پھر واپس جب آیت اللہ بہجت بیدار ہوتے اور آ کر ان کو بتاتے کہ ہم آئے تھے اور ہم نے آغا محمد حسین غروی اصفہانی کے درس کے فلان مسائل کے بارے میں آپ سے سوال کیا تھا اور آپ نے نیند کے عالم میں ہمیں اس درس کا جواب دیا تھا، تو کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں تو آرام کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آغا شیخ عباس کوچانی نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت کے لیے شہرت تھا کہ وہ نیند کے عالم میں بھی آغا محمد حسین غروی اصفہانی کے درس کو ان طلاب کے سامنے بیان کر دیتے تھے۔ تو الغرض مختصر کہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دو گراں قدر استاد نہایت ہی اہمیت کے حامل تھے، ایک آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک آغا شیخ محمد حسین غروی اصفہانی۔ لیکن علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو ترک کیا، اس کی وجوہات ہم تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر گئے۔ آیت اللہ بہجت حوزہ علمیہ نجف اشرف میں جہاں ایک نہایت ہی سخت ماحول تھا، گرمی کی نہایت شدت وہاں پر پائی جاتی تھی، اور گرمی کی شدت کے علاوہ پانی جو صاف پانی پینے کا ہوتا ہے وہ اس دور میں نہیں تھا۔ ہم تفصیلی اس موضوع کو مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ ایران عراق تعلقات نہایت ہی کشیدہ تھے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب میں عراق گیا تو میرے آنے کے بعد کوئی طالب علم بھی عراق میں نہیں آیا۔ کیوں؟ چونکہ ایران گورنمنٹ نے مکمل طور پر اپنے تعلقات عراق حکومت سے منقطع کر رکھے تھے، کسی قسم کا تجارتی تعلق نہیں تھا، کسی قسم کی رفت و آمد دونوں کے مابین نہیں تھی، لہٰذا وہ مسائل ہم آپ کی خدمت میں تفصیلی بیان کر چکے کہ اس مشکلات کے باعث وہ افراد کہ جن کو ایران سے سپورٹ ہوتی تھی، جیسے خود مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی اور ان کے بھائی الہی طباطبائی، یا خود یہ آیت اللہ غروی اصفہانی کہ جن کے ایران میں کارخانے تھے اور ان کو وہاں سے سپورٹ ہوا کرتی تھی، یہ سب افراد مشکلات میں اور مضیقے میں آ گئے۔ انہی افراد میں سے ایک آیت اللہ بہجت بھی تھے۔ نہ مناسب غذا کا ہونا، نہ مناسب پانی کا ہونا، سخت گرم ہوا، اور پھر اس میں شدت کی وہ ریاضتیں اور عبادتیں جنہیں آیت اللہ بہجت انجام دیا کرتے تھے، اس میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا بدن نہایت کمزور ہو گیا، نہایت ناتوان ہو گیا، اور انہیں آرام کی ضرورت ہوئی۔ لہٰذا عراق آنے کے 16 سال بعد اطباء نے آیت اللہ بہجت کو آرام کا مشورہ دیا کہ اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا آغاز میں آیت اللہ بہجت نجف اشرف سے کربلا آرام کے لیے گئے۔ لہٰذا ہم یہیں اپنی گفتگو کو ختم دیتے ہیں اور آگے ان مسائل کو بیان کریں گے کہ آیت اللہ بہجت نے حوزہ علمیہ نجف اشرف عراق کو کیوں ترک کیا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔